اگر آپ بھارت میں رہتے ہیں تو اپنی روزمرہ زندگی میں ٹاٹا گروپ آف کمپنیز کی مصنوعات ضرور دیکھی ہوں گی۔ اگر آپ سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں کو دیکھیں تو ٹاٹا موٹرز اور آسمان میں اڑنے والے جہاز آپ کو بھارت کی ترقی کا عکس نظر آتا ہے۔ اور مشہور تاج ہوٹل جو پوری دنیا میں اپنی پہچان رکھتا ہے وہ بھی ٹاٹا گروپ کی ملکیت ہے۔ ٹرانسپورٹ سے لے کر فیشن تک اور چائے سے لے کر نمک تک ٹاٹا گروپ آف کمپنیز ہر جگہ اپنی موجودگی رکھتا ہے۔ بھارت بھر میں 100 سے زیادہ بڑی اور چھوٹی کمپنیاں ٹاٹا گروپ کے تحت کام کرتی ہیں۔ یہاں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کامیابی صرف رتن ٹاٹا کی ہمت اور ویژن کی وجہ سے ہے۔ جی ہاں، ان کا بھی کردار ہے، لیکن آج جو یہ عظیم سلطنت ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جڑیں 150 سال پیچھے جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کہانی کو کھولیں گے اور جانیں گے کہ ایک ویژن رکھنے والے شخص نے کیسے اپنے خوابوں کو حقیقت بنایا اور ٹاٹا گروپ کو ایک عالمی طاقت بنایا۔ خوش آمدید ڈیکوڈ ریئلٹی میں۔ ناظرین، ٹاٹا گروپ کی مصنوعات 150 سے زیادہ ممالک میں برآمد کی جاتی ہیں، جبکہ ٹاٹا گروپ 100 سے زیادہ ممالک میں اپنی آپریشنز چلاتا ہے۔ 2024 کے اندازوں کے مطابق ٹاٹا گروپ کی مجموعی مالیت 403 ارب ڈالر ہے، جو بھارتی کرنسی میں 33,500 ارب روپے بنتی ہے، جبکہ پاکستانی روپے میں یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ پاکستان کا قرض 2 بار ادا کیا جا سکتا ہے۔ چاہے گاڑیاں ہوں یا زیورات، نمک ہو یا چائے، ٹاٹا گروپ نے 24 سے زیادہ مختلف شعبوں میں اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اس کامیابی کے سفر کا آغاز رتن ٹاٹا کے دادا سے نہیں بلکہ ان کے پردادا جمشید جی ٹاٹا سے ہوا، جنہوں نے 156 سال پہلے صرف 21,000 روپے سے یہ سفر شروع کیا۔ جمشید جی اپنے والد کے ساتھ کاٹن کی تجارت کرتے تھے اور 1868 میں 29 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ایک الگ کمپنی قائم کی۔ وہ زیادہ تر کپاس برآمد کرتے تھے اور کچھ ٹیکسٹائل ملیں خرید و فروخت بھی کرتے تھے۔ یہیں سے انہیں خیال آیا کہ صرف کپاس بیچنے کے بجائے ایک ٹیکسٹائل مل بھی قائم کی جائے، لیکن مل لگانے کے لیے بہت زیادہ سرمایہ درکار تھا اور یہ ایک بڑا رسک تھا۔ اسی دوران چنچپوکلی میں ایک آئل مل نقصان میں جا رہی تھی اور آخرکار دیوالیہ ہو گئی۔ جمشید جی نے وہ مل سستے داموں خرید لی اور اسے کاٹن مل میں تبدیل کر دیا۔ اس مل کا نام الگزینڈرا رکھا گیا۔ 2 سال بعد انہوں نے وہ نقصان میں جانے والی مل منافع کے ساتھ بیچ دی اور اتنا سرمایہ حاصل کیا جتنا ایک نئی فیکٹری کے لیے کافی تھا۔ اس وقت بمبے کپاس کی تجارت کا مرکز تھا، جسے کاٹن پولس آف انڈیا بھی کہا جاتا تھا۔ جمشید جی خود بمبے سے تھے، لیکن انہوں نے اپنی نئی مل ناگپور میں قائم کی جو بمبے سے 770 کلومیٹر دور تھا۔ اس مل کا نام امپریس مل رکھا گیا۔ بمبے کے لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ اتنی دور مل کیوں لگائی گئی ہے، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ان کا فیصلہ درست تھا، کیونکہ ناگپور کے قریب خام مال یعنی کپاس آسانی سے دستیاب تھی، پانی کے وسائل بھی بہتر تھے اور مزدور بھی سستے اور زیادہ تعداد میں موجود تھے۔ بمبے میں مزدور مہنگے اور کم تھے، جبکہ ناگپور میں بے روزگاری زیادہ ہونے کی وجہ سے مزدور سستے اور دستیاب تھے۔ ابتدائی طور پر مزدوروں میں کام کرنے کی عادت کم تھی اور غیر حاضری بھی زیادہ تھی، لیکن جمشید جی ٹاٹا نے ایک ایسا انقلابی نظام متعارف کروایا جو آج کے دور میں بھی حیران کن ہے۔ انہوں نے ملازمین کو پینشن، میڈیکل انشورنس، کھیلوں اور فیملی ڈے جیسی سہولیات دیں اور اچھی کارکردگی پر انعامات بھی دیے۔ اس سے مزدور خود کو کمپنی کا حصہ سمجھنے لگے اور پیداوار بہتر ہو گئی۔ جمشید جی کا خواب تھا کہ بھارت میں ہر چیز خود بھارت میں تیار ہو۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے ریشم کی پیداوار پر بھی کام شروع کیا اور فرانس سے بہترین ریشم کے کیڑے بھارت لائے، لیکن یہ کیڑے یورپی ماحول میں بہتر کام کرتے تھے اور بھارت میں زندہ رہنا مشکل تھا۔ اس لیے انہوں نے بنگلور میں ایک ریشم فارم قائم کیا جہاں ماحول نسبتاً بہتر تھا۔ شروع میں کافی مشکلات آئیں، لیکن آخرکار یہ تجربہ کامیاب رہا اور بھارت میں اعلیٰ معیار کا ریشم تیار ہونے لگا۔ اس کے بعد انہوں نے انڈین ٹیکسٹائل کو یورپ تک پہنچانے کی کوشش کی، لیکن یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تاہم ان کے بڑے خواب تھے، جن میں لوہا و فولاد، ہوٹل، تعلیم اور بجلی کے منصوبے شامل تھے۔ ان میں سے صرف ہوٹل کا خواب ان کی زندگی میں پورا ہو سکا، اور یہی مشہور تاج محل ہوٹل تھا جو 1903 میں مکمل ہوا۔ یہ بھارت کا پہلا ہوٹل تھا جس میں بجلی، امریکی پنکھے، جرمن لفٹ اور دیگر جدید سہولیات موجود تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جمشید جی کو صرف برطانوی ہوٹل میں داخلے سے روکا گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا ہوٹل بنایا، لیکن بعض مورخین کے مطابق یہ صرف ایک کہانی ہے۔
اصل وجہ ان کی اپنے شہر بمبے سے محبت تھی۔ آج ہوٹل کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ ہر کمرے سے سمندر کا خوبصورت منظر نظر آتا تھا، جیسے ہوٹل پانی پر تیر رہا ہو۔ اس وقت برطانوی حکومت بھارت میں ریلوے نیٹ ورک تیزی سے پھیلا رہی تھی اور لوہا زیادہ تر برطانیہ سے آتا تھا۔ جمشید جی کا خواب تھا کہ بھارت میں خود اسٹیل تیار ہو۔ انہوں نے 17 سال تک لوہے کے ذخائر تلاش کیے اور آخرکار بنگال میں کامیابی ملی۔ 1899 میں اسٹیل پلانٹ شروع ہوا، لیکن وہ خود اس کامیابی کو دیکھ نہ سکے اور 1904 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ڈورابجی ٹاٹا نے مشن جاری رکھا اور 1907 میں ٹاٹا اسٹیل قائم کی، جو ایشیا کا پہلا اسٹیل پلانٹ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی یہی اسٹیل استعمال ہوا۔ 1910 میں ٹاٹا پاور قائم ہوئی، جس نے قدرتی وسائل سے بجلی پیدا کرنا شروع کی۔ اس کے بعد بنگلور میں انڈین انسٹی ٹیوٹ آف سائنس قائم کیا گیا تاکہ بھارت سائنسی میدان میں آگے بڑھ سکے۔ ٹاٹا گروپ نے مزدوروں کے لیے 8 گھنٹے کی ورک شفٹ کا نظام بھی متعارف کروایا، جو آج پوری دنیا میں رائج ہے۔ 1932 میں ڈورابجی کا انتقال ہوا اور اس کے بعد قیادت JRD ٹاٹا کے پاس آئی۔ انہوں نے ایوی ایشن کے شعبے میں کام کرتے ہوئے ٹاٹا ایئر لائنز قائم کی، جو بعد میں ایئر انڈیا بنی۔ 1939 میں ٹاٹا کیمیکلز قائم کی گئی تاکہ بھارت کو ضروری کیمیکل خود تیار کرنے میں مدد ملے۔ اس کے بعد ٹاٹا موٹرز، TCS اور ٹاٹا ٹی جیسے بڑے ادارے قائم ہوئے۔ 1991 میں رتن ٹاٹا چیئرمین بنے اور انہوں نے ٹاٹا موٹرز سے انڈیکا کار لانچ کی، جو بھارت کی پہلی مکمل مقامی کار تھی۔ TCS کو عالمی IT کمپنی بنایا گیا اور جگوار، لینڈ روور، کورس اور ٹیٹلی جیسی کمپنیاں خریدی گئیں۔ 2012 میں رتن ٹاٹا نے عہدہ چھوڑ دیا اور بعد میں قیادت میں تبدیلی آتی رہی۔ ٹاٹا گروپ آج بھی دنیا بھر میں ترقی کر رہا ہے اور یہ کامیابی کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ 150 سال کی محنت، ویژن اور قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ڈیکوڈ ریئلٹی کو ضرور لائک اور شیئر کریں۔ بہت شکریہ، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔